بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج بروز سوموار 20 اپریل 2020 ہے۔ سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اپلیکیشن ٹیکسی سروس بھی بحال کر دی گئی ہے۔ سعودی وزارت نقل و حمل انجینئر صالح الجاسر نے کہا ہے کہ سعودی شہریوں میں اپلیکیشن ٹیکسی سروس بحال کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے ان شہروں میں جہاں 24 گھنٹے کا کرفیو نہیں ہے، اپلیکیشن ٹیکسی سروس بحال کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ الشرق و الوسط کے مطابق سعودی عرب کے ایسے تمام شہر جہاں جزوی کرفیو لگا ہوا ہے، وہاں ایسے اوقات میں جہاں کرفیو نہ ہو اپلیکیشن ٹیکسی سروس آپ چلا سکتے ہیں۔ الجاسر نے بتایا ہے کہ متعدد اداروں کی نمائندہ ورکنگ ٹیم نے اپلیکیشن ٹیکسی سروس کے ضوابط ترتیب دے دیے ہیں تاکہ کرونا وائرس کی وبا سے ٹیکسی ڈرائیور متاثر نہ ہو اور نہ ہی ان کی سواریوں کی صحت و سلامتی کو کسی طرح کا کوئی نقصان پہنچے۔ سعودی وزیر نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے کیے گئے حفاظتی اقدامات سے متاثرہ نجی اداروں کو مسائل کے حل سے نکالنے کے لیے کیا گیا ہے۔ قیادت کو متاثرہ اداروں کے مسائل کا بھی احساس ہے۔ متاثرہ اداروں میں اپلیکیشن ٹیکسیاں بھی شامل ہیں۔ اپلیکیشن ٹیکسی سروس کی بحالی سے مملکت بھر میں 1,00,000 گاڑیوں کو فائدہ پہنچے گا۔ 5,000 ایسے سعودی شہری بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے جو کسی اپلیکیشن کمپنی سے جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ جعلی کرفیو پاسز میں سرکاری اہلکار بھی ملوث نکلے ہیں۔ سعودی عرب میں کنٹرول اینڈ اینٹی کرپشن اتھارٹی نے 31 جعلی کرفیو پاس بنوانے والے غیر ملکی کارکن اور اس سے تعاون کرنے والے عہدیداروں کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق کنٹرول اینڈ اینٹی کرپشن اتھارٹی نے واضح کیا ہے کہ غیر ملکی کارکن نے 93,000 ریال میں جعلی کرفیو پاس فروخت کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ سیکیورٹی فورس کے ایک اہلکار نے وزارت صحت میں اپنے رشتہ دار کے تعاون سے جعلی کرفیو پاسز سے دولت کمانے کا ایک پروگرام بنایا۔ وزارت صحت کے اہلکار مملکت میں مقیم ایک غیر ملکی کے ساتھ ساز باز کر کے جعلی پاس جاری کیے۔ ایک جعلی پاس کی قیمت 3,000 ریال مقرر کی گئی۔ ریاض پولیس نے ملوث تمام افراد کو گرفتار کر کے کنٹرول اینڈ اینٹی کرپشن اتھارٹی کے حوالے کر دیا ہے۔ اتھارٹی نے تمام سعودی شہری اور مقیم غیر ملکیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ نئے کرونا وائرس کی وبا پر قابو پانے کے سلسلے میں جاری سرکاری کاوشوں کو سبوتاژ کرنے یا سرکاری خزانے کو نقصان پہنچانے کی کسی بھی سازش کا علم ہوتے ہی سرکاری چینلز کے ذریعے رپورٹ کرنے کا لازمی اہتمام کریں۔ کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں غیر ملکیوں کا کیا قصور ہے؟ معروف شاعر اور الہلال فٹ بال ٹیم کے سربراہ شہزادہ عبدالرحمن بن مسعود نے کرونا وائرس سے متاثرہ غیر ملکیوں کو ذمہ دار قرار دینے والوں کو مناسب جواب دیتے ہوئے غیر ملکیوں کی حمایت میں ٹویٹ کیا ہے۔ سوشل میڈیا پر غیر ملکی کارکنوں کو کرونا وائرس پھیلانے کا سبب قرار دیا جا رہا ہے، جس پر شہزادہ عبدالرحمن بن مسعود سامنے آگے ہیں۔ عربی ویب سائٹ اخبار 24 نے اس حوالے سے شہزادہ عبدالرحمن کا ٹویٹ جاری کیا ہے، جس میں انہوں نے مملکت میں مقیم غیر ملکیوں کی حمایت کرتے ہوئے ان لوگوں کو جواب دیا ہے جو نامناسب زبان استعمال کر رہے تھے۔ شہزادہ عبدالرحمن بن مسعود نے کہا ہے کہ کوئی بھی اپنے طور پر خود کو مرض میں مبتلا نہیں کرتا۔ انہوں نے ٹویٹ میں کہا ہے کہ اعداد و شمار میں کہا گیا تھا کہ 80% غیر ملکی کرونا وائرس میں مبتلا پائے گئے ہیں۔ میں بعض سوشل میڈیا صارفین کے کمنٹس پر حیران ہوں جن میں کہا گیا ہے کہ انہی لوگوں کی وجہ سے ہمارے ملک میں وبا آئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا کوئی جان بوجھ کر خود کو کرونا وائرس کا شکار کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ غیر ملکی کارکنوں میں کرونا وائرس اس لیے تیزی سے پھیل رہا ہے کہ ان کی اکثریت چھوٹے گھروں میں رہتی ہے، ایک چھوٹے سے فلیٹ میں 15 سے 20 افراد تک رہتے ہیں، یہ ان کا قصور نہیں ہے۔ شہزادہ عبدالرحمن کی ٹویٹ پر صارفین نے ان کی سوچ کو سراہتے ہوئے مکمل اتفاق کا اظہار کیا ہے۔ ٹویٹر صارفین کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ درست بات ہے کہ غیر ملکی کارکنوں کو رہائش کے بڑے مسائل ہیں جنہیں حل کرنے کے لیے منظم منصوبے کے تحت کام کرنا ہوگا۔ غار حرا اور غار ثور کی تزئین و آرائش کرنے کی ہدایت جاری۔ مکہ المکرمہ میں موجود اسلامی شعائر کی 2 یادگار غار حرا اور غار ثور کی ضروری مرمت، تزئین و آرائش کے لیے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ سعودی خبررساں ادارہ ایس پی اے کے مطابق کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے
لاک ڈاؤن اور کرفیو کے باعث غار حرا اور غار ثور پر زائرین کی آمد کا سلسلہ فی الحال رکا ہوا ہے۔ اسی دوران تاریخی مقامات کی صفائی ستھرائی مزید بہتر کرنے کی ہدایت جاری ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں ہدایات مکہ المکرمہ ریجن کے گورنر شہزادہ خالد الفیصل کی جانب سے ہے۔ نائب گورنر شہزادہ بدر بن سلطان کو ان منصوبوں کی نگرانی کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ مکہ المکرمہ میں مسجد الحرام سے تقریباً 2 میل کے فاصلے پر جبل نور پر غار حرا واقع ہے۔ اس غار کی لمبائی 4 میٹر سے کم اور چوڑائی 1.5 میٹر سے تھوڑی زیادہ ہے۔ 610 عیسوی میں نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس غار میں پہلی وحی نازل ہوئی تھی، جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن کی آیات لے کر تشریف لائے تھے۔ غار ثور واقعہ ہجرت کی یاد دلاتی ہے، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے انتہائی قریبی ساتھی اور دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ المنورہ ہجرت کے وقت وہاں قیام پذیر رہے، اور کفار مکہ سے محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس غار کے داخلی رستے پر مکڑی نے جالا بن دیا اور دشمن انہیں ڈھونڈ نہیں سکے۔ غار حرا اور غار ثور کی اصلاح و مرمت کے منصوبوں کی نگرانی میں گورنریٹ مکہ المکرمہ، رائل کمیشن برائے مکہ اور مقدس مقامات کے علاوہ مکہ المکرمہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی، بلدیہ مکہ اور مکہ پولیس کی ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ ان منصوبوں پر دونوں مقدس مقامات کی تزئین و آرائش کے لیے عام دنوں کی نسبت بہتر طریقے سے کام کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پر ان دنوں نہ صرف پوری دنیا بلکہ مقامی زائرین کی آمد کا بھی سلسلہ رکا ہوا ہے۔ کئی مراحل میں اس منصوبے پر کام کیا جائے گا۔ منصوبے کے ابتدائی 30 دنوں میں یہاں پر موجود پتھروں پر زائرین کی جانب سے تحریر کنندہ رنگوں کے ذریعے درج مختلف کلمات کی صفائی کی جائے گی۔ ان علاقوں کی طرف جانے والے راستوں کی صفائی اور آرائش کا عمل بھی انجام دیا جائے گا۔ قریب موجود لکڑی کے کھوکھے اور دیگر غیر قانونی چھوٹی چھوٹی دکانیں بھی مسمار کر دی جائیں گی۔ زائرین کی خدمت اور سہولت کے لیے دونوں علاقوں کے متعدد مقامات پر خوبصورت طرز کی تعمیرات بھی کی جائیں گی۔ اسلامی کانفرنس تنظیم OIC کے وزرائے خارجہ کا غیر معمولی اجلاس بدھ کو سعودی عرب کی صدارت میں ہوگا۔ ویڈیو اجلاس میں OIC کے ورکنگ کمیٹی میں شامل ممالک کے وزرائے خارجہ شریک ہوں گے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق اسلامی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل یوسف العثمان نے اتوار کو اپنے بیان میں بتایا ہے کہ نئے کرونا وائرس کی وبا کے رکن ممالک کی صحت عامہ اور مالی استحکام پر اثرات کا جائزہ لیا جائے گا۔ سیکرٹری جنرل کے مطابق جب سے کرونا کی وبا شروع ہوئی ہے، OIC مختلف حفاظتی اقدامات کر رہی ہے۔ ہنگامی اجلاس اسی سلسلے کی ایک بڑی کڑی ہے۔ یہ اجلاس انسانی بحران کے دوران رکن ممالک میں تعاون اور یکجہتی کے فروغ کے لیے OIC کے منشور کے تحت ہو رہا ہے۔ العثمان نے مزید بتایا ہے کہ OIC اور اس کے ماتحت ادارے رکن ممالک کے ساتھ یکجہتی پیدا کر کے رکن ممالک پر وبا کے اثرات کم کرنے والے اقدامات جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں اسلامی ترقیاتی بینک IDB اور اسلامی تعاون فنڈ اپنا تعاون کر رہے ہیں۔ الاحسا کے 2 محلوں کی ناکہ بندی اور گھر گھر جا کر کرونا وائرس ٹیسٹ جاری۔ سعودی نیشنل گارڈز اور سیکیورٹی فورس کے جوانوں نے مشرقی سعودی عرب کی کمشنری الاحسا میں الفیصلیہ اور الفاضلیہ محلوں کی ناکہ بندی کر لی ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق وزارت داخلہ نے بیان جاری کر کے بتایا ہے کہ کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے عوام کی صحت و سلامتی کی خاطر دونوں محلوں کی ناکہ بندی کر لی ہے۔ وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ صحت حکام کے ساتھ مل جل کر دونوں محلوں میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کا جائزہ لیا جاتا رہے گا۔ صورتحال معمول پر آتے ہی ناکہ بندی ختم کر دی جائے گی۔ وزارت داخلہ نے دونوں محلوں کے باشندوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے مفاد عامہ کی خاطر کرفیو کی سختی سے پابندی کریں۔ دوستو، میری ویڈیو اگر اچھی لگے تو اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا اور میرا چینل گلف اردو نیوز ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی امان اللہ۔